السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو تم کو دیا، بقوۃ مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے، وہ کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، بئس ما بہت ہی برا ہے، یأمرکم بہ ایمانکم جو تمہیں حکم دیتا ہے ساتھ اس کے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصۃً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو، آرزو کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اخذ اس کا روٹ ورڈ جو ہے اخذنا ہم نے لیا، الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے، ایسے ہی رفع رافعین، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، رافعین اس کا روٹ ورڈ ہے، فوقکم فا واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عصینا عین صاد یا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بئس ما بہت ہی برا ہے، با الف سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اسی طرح فتمنا میم نون یا اور صادقین صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے، سیاق و سباق ہے، یہاں ضرورت ہے ان کی تاریخ کے حوالے دینے کی، لہٰذا قرآن مجید حوالے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، دیکھو تم نے اس وقت کیا کیا، تم کہہ رہے ہو کہ جو ہم پر نازل ہو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جبکہ تمہاری تاریخ تمہارا کردار بتاتا ہے کہ تم نے ہر موقع پر نافرمانی کی، ظلم کا ارتکاب کیا اور نافرمانیاں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے لوگوں کی، تو یہاں حوالہ دینا جو ہے وہ ضروری تھا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ جو تورات آئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واسمعوا اور غور سے سنو، پہلا سٹیپ ہے سننے کا۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فاستمعوا لہ وانصتوا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ یہی حکم ان کو دیا گیا کہ مضبوطی سے پکڑو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات شریعت کو غور سے سنو۔ قالوا تو وہ کہنے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ طور پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہے، جان کے خوف سے زبان سے تو اقرار کر لیا کہ سمعنا ہم نے سن لیا، اور لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ ہم کو عمل تو کرنا نہیں ہے۔ عصینا اس کا مطلب جو ہے نافرمانی، جبکہ ایمان کا تقاضا ہے سمعنا و اطعنا، ایمان ہوتا ہی نہیں اگر سمعنا کے بعد اطعنا نہ آئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت آمن باللہ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لاؤ، وقالو تو انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کھول کر جو ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارا دعویٰ جو ہے کن کن پہلوؤں سے غلط ہے، ہر معاملے میں تمہارا کردار ایمان کے خلاف ہی رہا۔ واشربوا فی قلوبہم اور پلا دیے گئے ان کے دلوں میں بچھڑا، یعنی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو ہے وہ پلا دی گئی ہے، یعنی پلا دیا، یعنی حالانکہ بچھڑا جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، یہاں پلانے کے لیے ایک تعبیر یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ محبت جو ہے خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو اشربوا پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ پانی جو ہے انسان کے رگ و ریشہ میں خوب جو ہے وہ دوڑتا ہے، جب تک کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں دودھ پلایا گیا، میں نے دودھ پیا، دودھ پینے کی جو تازگی تھی وہ میں نے اپنے
انگلیوں کے پوروں تک محسوس کی۔ تو جو چیز انسان پیتا ہے وہ انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کے تو رگ و پے میں بچھڑا سرایت کر گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ آگے اللہ رب العزت اس کا جو ہے وجہ بتا رہے ہیں کہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہ محبتیں جو ہے ایسے نہیں بڑھتی، محبت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر ایمان موجود ہو تو ایمان کی بنیاد پر اللہ سے اور اللہ والوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو بچھڑے کی محبت ان میں سرایت کر گئی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، تو وہ نافرمانیاں، وہ گناہ جو ہے وہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں، اور نیکیاں انسان کو ایمان کے رستوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو پھر ایمان کا تقاضا سمیعنا و اطعنا پیدا ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے یہ حرکتیں کرنے والے اگر کہیں کہ ہم مومن ہیں تو کتنا برا ہے وہ ایمان جس کا حکم دیتا ہے اس کو۔ یہ جو اتنی بری حرکتیں ہیں، کیا ایمان کے یہ تقاضے ہوئے؟ تو یہ بہت برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں حکم دے رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے ایک اور دعویٰ کی تردید ہو رہی ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرما دیجئے اگر جنت تمہاری ہے، تمہارا یہ خیال ہے، تمہیں یہ یقین ہے کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، خالص تمہارے لیے ہے اللہ کے پاس، تو پھر تمہیں تو چاہیے کہ فتمنوا الموت، تو موت کی آرزو کرو، تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کسی انسان نے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی۔ اگر تمہیں یقین ہے اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی پیغام دیا گیا، اگر تم نبوت محمدیہ کا انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ اللہ رب العزت دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت جو ہے انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ عیسائی بھی یہودیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی مباہلہ نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔